ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فتویٰ لگانے میں، شرعی حکم صادر کرنے میں اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں اور اپنا علمی حیثیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ہے وہ لا یعنی طور پہ اور اکثر اوقات لا شعوری طور پہ بھی یہ ہر طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اور ہمیں بھی اکثر حضرات کہتے ہیں، اور میں جمعے پہ بھی آپ لوگوں کو سے کہا کرتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں جی میں تو ان پڑھ بندہ جی پتہ میں کو نہیں، لیکن گل انجی یعنی وہ تو اوپر سے اپنے جہالت کا بھی اظہار کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے بات کہہ دیا نا یہ حرف آخر ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بڑی پیاری حدیث پاک کہ اکثر ہم لوگ سامنے والے سے پوچھتے ہی نہیں ہیں بھائی تم نے یہ جملہ جو بولا ہے اس میں تمہاری نیت کیا ہے اور کیوں بول رہے ہو، کیا تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے، کیا تمہیں کوئی شعور بھی ہے، کیا تمہیں کوئی معلوم بھی ہے کہ یہ تم کس حوالے سے بات کر رہے ہو اور کس کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم قبیلہ جوہینہ کی طرف ایک چھوٹے سے حصے کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہمیں بھیجا، تو وہاں آپ کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تھے، اور وہاں پر تھوڑی بہت گڑبڑ ہو گئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر اس لشکر پر ان لوگوں پر غالب آ گئے، اور جب ہم غالب آئے تو میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا، جب میں نے اس کو مارنے کے لیے نیزہ اٹھایا تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ جو اس نے کہا یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو وہ انصاری جو تھے صحابی انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، اس کے بعد اس کو نہیں مارا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نیزہ مار کے قتل کر دیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو قتل کر دیا۔ تو واپس جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ گوش گزار کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا کلمہ سننے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بار بار یہ کلمہ دہرایا کہ کیا تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کا کلمہ سن لینے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا؟ بار بار اتنا بار اس جملے کو رپیٹ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ کاش کہ میں اسلام لانے سے قبل یہ کام کر چکا ہوتا، یعنی کہ یہ دن ہی نہ آتا کہ میں کلمہ گو بھی ہوں اور میں نے ایک ایسے بندے کو قتل کر دیا ہے کہ جو میرے سامنے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں یہاں تک بھی ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب حضرت اسامہ نے یہ عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ وہ تو موت کے ڈر سے اور ہتھیار کے ڈر سے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ تو نے اس کا دل پھاڑ کے یہ کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ یہ جو کلمہ کہہ رہا ہے یہ دل سے کہہ رہا ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ایک صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ اس نے ہے بھی کافروں کی طرف سے آیا ہے اور کافر ہے، لیکن یہ کلمہ جب اس نے پڑھ لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس کو بھی گویا کہ مسلمان گردانا ہے، تو یہ فرمایا ہے نا آپ نے کہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، چاہے جائے کہ ہم اپنے ہی مسلمانوں پر فتوے لگاتے پھریں۔ اور اکثر اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات کو پتہ ہی نہیں ہوتا فلاں کافر ہے، جب فلاں بھی کافر ہے تو فلاں بھی کافر ہے تو فلاں بھی کافر ہے۔ خدا کے لیے یہ کفر کی مشین نہ چلائیں، اللہ کا خوف کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ الا البلاغ۔